یہ ماہ مقدس بہت عظمت والا مہینہ ہے اور بڑی سعادت والا، بڑی برکت والا۔ جس طریقے سے ہمیں دنیا میں اس کے آنے سے خوشی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ قیامت میں جب ہم اپنے نامہ اعمال میں اس ماہ مقدس کو پائیں گے تو جب بھی بڑی خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ جب وہاں شمار کیا جائے گا اور بہت بڑی بڑی نیکیوں کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ یہ بھی سعادت لکھی جائے گی کہ یہ ماہ مقدس اس شخص کو ملا ہے، کسی کو 1 دفعہ، کسی کو 2 دفعہ، کسی کو 10 دفعہ، کسی کو 20 دفعہ۔ یہ ماہ مقدس ملنا یہ نہ صرف آج سعادت کی بات ہے، کل بروز قیامت نامہ اعمال میں بھی سعادت کی بات ہوگی۔ یہ ماہ مقدس نہ صرف آج ہمیں خوشی دیتا ہے، برکتیں ہمیں عطا کرتا ہے، ہمیں سعادتیں دیتا ہے، بخشش اور مغفرت ملتی ہے اس کی بدولت۔ تو یہ ماہ مقدس جب نامہ اعمال میں ہوگا تو انشاءاللہ وہاں بھی بخشش ہی ہوگی انشاءاللہ، وہاں بھی اسی کی بدولت۔ جہاں حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارا جو فجر کا درس چل رہا ہے حدیث پاک آئے گی، یہ روزہ ہمارے لیے شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ روزہ شفاعت کرے گا۔ تو روزہ رمضان کا خاص طور پہ جب یہ حدیث کتاب الصوم میں آ رہی ہے تو یہ رمضان کے روزے کی ہی بات ہو رہی ہے کہ تو یہ رمضان کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا کہ مولا اس نے روزہ رکھا تھا، تو ذرا مجھے بتائیے تو صحیح یہ روزہ کیا رمضان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ رمضان کا روزہ ہی، روزہ کون رکھے گا؟ جس کو یہ مہینہ ملے گا۔ حکم بھی یہی ہے، فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، جس کو یہ مہینہ ملے، جو یہ مہینہ پائے، جس کے پاس یہ مہینہ پہنچ جائے، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو جو روزہ رکھے گا تو یہی روزہ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری بخشش بھی فرمائے گا، روزہ رکھنے والوں کی بخشش کروائے گا، مغفرت کروائے گا۔ جہاں دنیا کے اندر یہ آ کر ہمیں خوشیاں دے رہا ہے، بخشش اور مغفرت کے پروانے عطا کر رہا ہے، تو جب قیامت میں نامہ اعمال کھلے گا تو وہاں پر بھی یہ بخشش کا پروانہ ہمیں جاری کروائے گا انشاءاللہ۔ یہ حدیث پاک، یہ حضور ہمارے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قیامت میں شفاعت کرے گا، تو آپ کی بات کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ چیز، یہ بہت سعادت کی بات ہے، کسی کو یہ مہینہ مل جانا، یہ لمحات مل جانا، رمضان کا چاند دیکھ لینا، یعنی پہلی رات رمضان کی حاصل ہو جانا ہی اس کی برکتیں حاصل ہو جانا ہے، اس کی مغفرت حاصل ہو جانا ہے، اس کی سعادتیں حاصل ہو جانا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اب مزید کوشش کر، اور اے شر کے چاہنے والے، برائی کے چاہنے والے اب تو باز آ جا، اب تو باز آ جا۔ ہم نے تیرے لیے شیطان کو بند کر دیا، ہم نے تیرے لیے اتنا اہتمام کر دیا، ہم نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، ہم نے تیرے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے، ہم نے تیرے لیے شیطان کو جکڑ لیا، ہم نے تیرے لیے یہ سارا اہتمام کیا ہے، ہم نے اپنی بخشش اور مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں، اب تو آ جا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، کس چیز کی وجہ سے؟
الم یأنِ للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں پہ وہ وقت نہیں آئے گا کہ اس کے دل خشیت الہی سے کانپ جائے، لرز جائے؟